سزائے موت کی کال کوٹڑی تھی، خوفناک سناٹا تھا۔ 0 وولٹ کا بلب گھب اندھیرے کو تھوڑا سا روشن بنا رہا تھا۔ 5 بائی 5 فٹ کا چھوٹا سا خانہ اس کو قبر سے بھی زیادہ تنگ لگ رہا تھا۔ باہر شاید بارش ہو رہی تھی۔ اس کے پتھرائے ہوئے دماغ میں خیال گزرا، کیونکہ بادل کی ہلکی ہلکی گرج خوفناک سناٹے کو چیر رہی تھی، لیکن ان کی چمک، بارش کی ہلکی پھوہار اور ٹھنڈی ہوا کے تازہ ترین جھونکوں سے وہ محروم تھا۔ آج اسے محسوس ہوا کہ بارش کتنی بڑی نعمت ہے۔ کال کوٹڑی کا کھانا بھی تو آج رات نہ آ سکا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز آئی، آج رات کھانا نہیں ملے گا۔ شدید بارش کی وجہ سے گاڑی کہیں پھنس کر رہ گئی ہے۔ جیل کے سنتری نے فولادی دروازے پر لگی چھوٹی سی کھڑکی کھول کر اسے بتا دیا اور فوراً کھڑکی بند کر دی۔ اس کو کھانا نہ ملنے کا کوئی غم نہیں تھا، لیکن 5 دن بعد ایک انسانی آواز جو اس سے مخاطب تھی، اس کے سننے کی خوشی تھی، کیونکہ اکثر وارڈن بغیر کچھ کہے کھانا آہنی دروازے کے نیچے سے سرکا دیتا تھا۔ بھائی میری بات تو سنو، وہ تڑپ کر اٹھا، میرے سے 2 باتیں تو کر لو۔ لیکن کال کوٹڑی کا وارڈن کب کا جا چکا تھا۔ پھر سے بس ایک وہ تھا، اس کی تنہائی تھی، اور وہ کال کوٹڑی تھی۔ آنسوؤں کی لڑی نہ جانے کب سے بہہ رہی تھی اور رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ یا اللہ، میں سزائے موت کا مجرم کیسے بنا؟ اپنے رب سے اس کا ایک ہی سوال تھا، میں نے تو تیرے بندوں پر کبھی ظلم ہی نہیں کیا تھا۔ ایک 64 سال کا کمزور آدمی کیسے اور کس کا قتل کر سکتا ہے؟ اے رب ذوالجلال، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اپنے رب سے باتیں کرتا، نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں وہ کھو گیا۔ خواب بھی تو اس کو ڈرانے آ رہے تھے، کبھی اپنے آپ کو تختہ دار پر جھولتے دیکھتا اور کبھی جلاد کو اپنا چہرہ ڈھانپتے دیکھتا۔ خواب میں اسے اس کے جرم کی حقیقت نظر آئی۔ کیا دیکھا کہ ہندوستان کی تقسیم ہو رہی ہے، ہندوؤں کے قافلے بھارت جا رہے ہیں اور مسلمان پاکستان آ رہے ہیں۔ کشت و خون کی لڑائی جاری ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کڑیل جوان اور مضبوط جسم کا مالک روزانہ گھر سے نکل پڑتا اور دیکھتا کہ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی کسی چیز کو اچک لے۔ ایک آواز آتی ہے، وہ تیری کمائی کے دن تھے، تو چور جو ٹھہرا تھا اپنے علاقے کا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آواز بہت قریب سے آئی ہے۔ وہ واقعی ایک چور تھا، لیکن بعد میں چوری سے تائب ہو کر کوئی کام دھندا شروع کر دیا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ ایک ہندو قافلہ اپنی بھینس کو ایک درخت سے باندھ کر چھوڑ گیا تھا، کیونکہ بھینس درد ذرا کی وجہ سے بہت آہستہ چل رہی تھی اور قافلے والوں کو جان کا خطرہ تھا، اس لیے وہ بھینس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب یہ اس درخت تک پہنچا تو بھینس کا بچہ پیدا ہو چکا تھا اور ابھی چند ہی گھنٹوں کا تھا۔ اس نے بھینس کی رسی درخت سے کھول لی اور چلتا بنا۔ بچہ بھی ماں کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ اس نے دیکھا کہ بھینس بچے کی وجہ سے آہستہ چل رہی ہے اور مڑ مڑ کر اسے ساتھ ملانے کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ اس چور کو بھینس بیچنے کی جلدی تھی اور بھینس کا بچہ اس میں رکاوٹ تھا۔ اس نے بندوق نکالی اور بھینس کے بچے پر فائر کر دیا۔ بچڑا تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ بھینس نے ایک نظر آسمان کی جانب سر اٹھایا اور پھر سر جھکا لیا۔ چور نے منڈی لے جا کر بھینس کو بیچ دیا اور سستی سی زرعی زمین لے لی۔ کھیتی باڑی سے اس کے دن پھر گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا کہ اچانک گاؤں کا ایک با اثر آدمی قتل ہو گیا اور الزام اس پر آ گیا، اگرچہ یہ بے قصور تھا۔ اچانک کال کوٹڑی کا فولادی دروازہ دلخراش چلچلاہٹ کے ساتھ کھلا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل یکا یک ٹوٹ گیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ اس کی کوٹڑی میں داخل ہوا اور گرجدار آواز میں بولا، میاں تاج دین ولد میاں رحمت دین، کل تمہیں فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پھانسی دے دی جائے گی۔ اپنی آخری خواہش بتا دو، آخری کھانا کیا کھانا چاہتے ہو وہ بھی بتا دو۔ کل تہجد کے وقت وارڈن تمہیں گرم پانی کی بالٹی دے جائے گا، آخری غسل کر لینا اور وارڈن کو اپنے وارثوں کے نام بھی لکھوا دینا جن کے حوالے تمہاری لاش کی جائے گی۔ تاج دین ہکا بکا رہ گیا۔ قدرت کے انتقام کی گھڑی آن پہنچی تھی اور اس کو اس کے شکوے کا جواب بھی مل چکا تھا کہ کس طرح اس نے ایک کمزور بے کس معصوم جانور کی جان لی تھی اور اس کی دکھی مظلوم ماں کی آہ آج اس تختہ دار پر اس کو لٹکا رہی تھی۔ پھر وہی خوفناک سناٹا تھا۔ 0 وولٹ کا بلب گھپ اندھیرے کو تھوڑا سا روشن بنا رہا تھا۔
5x5 فٹ کا چھوٹا سا خانہ اس کو قبر سے بھی زیادہ تنگ لگ رہا تھا۔ باہر سے کبھی کبھی بادلوں کی خوفناک گرج جیل کے سناٹے کو چیرتی ہوئی اس کے سینے میں پیوست ہو رہی تھی، اور آنسوؤں کی لڑی اس کی آنکھوں سے بہتی چلی جا رہی تھی۔ قدرت اپنا حساب ضرور پورا کرتی ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج آپ جو کریں گے اس کا صلہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔